بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أبا بكر وعمر فإن الله خلقهما من فاضل تربتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر. آمین آمین. یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان حنفیہ خاصہ میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا. دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے. میرے والد محترم خطیب اسلام حضرت مولانا سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کاظمی جو سندھ کے سفر پر روانہ ہیں، انہوں نے حکم فرمایا کہ اس جامع مسجد سے کچھ پرانی یادیں وابستہ ہیں، اس لیے میں حاضر ہوا. میرے دادا ولی کامل استاد العلماء حضرت مولانا سید بشیر احمد شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مدفن بھی آپ کی اسی جامع مسجد میں ہے. میں ان بڑے حضرات کی نسبتوں سے حاضر ہوا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائیں اور میری اس ساری گفتگو کا ثواب ہمارے دادا استاد العلماء ولی کامل حضرت مولانا سید بشیر احمد شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچائیں. احباب کرام، بغیر کسی تمہید کے وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات کا آغاز اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جد الانبیاء اللہ کے بڑے عزیز نبی جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سب کہتے علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کر کے ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلائی، دعا مانگا، اللہ میں تیرا حبیب، میں تیرا خلیل دعا مانگتا ہوں، مجھے اپنا حبیب عطا فرما. اللہ میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنایا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے مجھے رسول اللہ عطا فرما. میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنایا ہے، رسول اللہ عطا کر، درسگاہ بنائی ہے، مدرس عطا کر، ادارہ بنایا ہے، منتظم عطا کر. اللہ میں تیرا خلیل مانگتا ہوں، مجھے اپنا حبیب عطا. سبحان اللہ جھیلی ہے. ربنا وبعث فيهم رسولا. جناب ابراہیم خلیل اللہ کعبے کی تعمیر کر کے مانگتے ہیں، اللہ مجھے اپنا حبیب عطا فرما، مجھے اپنا حبیب اپنا محبوب عطا فرما. 3 شخصیات ہیں جنہیں مانگا گیا، 3 شخصیات ہیں. جناب ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا، جناب حبیب اللہ کو وقت گزرتا رہا، جناب موسیٰ کلیم اللہ موج میں آئے. جب وقت آیا اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ تو میرا
نبی ہے موسیٰ، جا آج فرعون سے ٹکرانے کا وقت آیا ہے، جا فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ملا، فرعون کی نظروں میں نظریں ملا، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بڑی جرت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ فرعون کی دربار میں موسیٰ للکار کے بول، فرعون تو مشکل کشا نہیں ہے، فرعون تو حاجت روا نہیں ہے، فرعون تو بگڑی بنانے والا نہیں ہے، فرعون میں موسیٰ کا عقیدہ ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہماری بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے۔ جناب موسیٰ موج میں آئے اور عرض کرنے لگے اللہ حکم ہو موسیٰ کو، میں جا رہا لیکن اللہ ہو سکے تو میں موسیٰ کی کچھ درخواستیں ہیں، میں موسیٰ کی کچھ دعائیں ہیں، ہو سکے تو قبول فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا بول موسیٰ کیا چاہیے؟ جناب موسیٰ بولے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد به ازری واشركه في امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اللہ موج میں آئے فرمایا موسیٰ تیری ساری دعائیں قبول۔ جناب موسیٰ نے مانگا جناب ہارون کو، اللہ مجھے ہارون عطا فرما۔ وقت گزرتا گیا، جب جناب سید الکونین تشریف لائے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کے مانگا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الشام، اللہ میں تیرا حبیب مانگتا ہوں مجھے عمر عطا فرما۔ جناب خلیل اللہ نے مانگا جناب حبیب اللہ کو، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے مانگا جناب ہارون کو، جناب محمد مصطفیٰ نے مانگا جناب عمر کو۔ کون عمر؟ جناب سید الکونین موج میں آئے اور فرمایا صحابہ میرے آنے والی امت تک میرا پیغام پہنچا دینا، اکرموا ابا بکر و عمر فإن اللہ خلقہما من فاضل تربتی۔ صحابہ میری امت سے کہنا ابو بکر و عمر کا احترام کریں، ابو بکر و عمر کی عزت کریں، ابو بکر و عمر کا خیال رکھیں، اس لیے کہ فإن اللہ خلقہما، اللہ نے ابو بکر و عمر کو اس مٹی سے پیدا فرمایا تھا جو مٹی میں محمد مصطفیٰ کے وجود سے بچ گئی تھی۔ ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا صحابہ خلقت انا وابو بکر وعمر من طینۃ واحدہ، صحابہ میں ابو بکر اور عمر کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے پیدا۔ جب مدائن فتح ہوا، مدائن کا سارا مال غنیمت مسجد نبی میں لا کے رکھا گیا، ڈھیر تھا، انبار تھا۔ وقت کے خلیفہ امام الحریت خلیفہ ثانی جناب سیدنا حضرت عمر بن الخطاب تشریف لائے اور مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے بڑی موج میں جواب جلوہ کر ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا حسن ابن علی کو بلا۔ ہمارے ڈھیلی پڑ گئی، حسن ابن علی کو بلایا جائے، بلایا گیا، سامنے آئے، جناب سیدنا فاروق اعظم نے 1000 درہم پیش کیا۔ پھر فرمایا جناب امام حسن ابن علی کو بلایا جائے، حضرت امام حسین کو بلایا گیا، انہیں بھی 1000 درہم۔ اب امام حسین کو 1000، امام حسن کو 1000 درہم پیش کیا۔ جب اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی باری آئی، جلیل القدر صحابی ہیں جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر، جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو انہیں 500 درہم پیش کیا۔
اب بیٹے تھے، بے تکلف تھے، 2 لمحے رکے اور عرض کرنے لگے ابا جان آپ نے امام حسن کو 1000 درہم دیا، امام حسین کو 1000 درہم دیا اور مجھے 500۔ حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کرتا تھا، جس وقت یہ حسن و حسین بچے تھے اور گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، یہ مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے اور میں حضور کے ساتھ میدان جہاد میں شریک ہوتا تھا۔ انہیں 1000 مجھے 500 کیوں؟ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ لودرا کے غیور سنیو، جناب سیدنا فاروق اعظم غصے میں آئے، جلال میں آئے اور مسجد نبوی کے ممبر پہ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا عبداللہ حسن حسین کے مقابلے کا تیرے ذہن میں تصور کیسے آیا؟ تو نے سوچ کیسے لیا کہ حسن حسین کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ عبداللہ اگر ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ان کی برابری کرنا چاہتا ہے تو جاؤ، میرا تیرا ابا عمر حکم دیتا ہوں، فاتنی بابن کا ابیہما وامن کا امہما وامن کا امہما وجد کا جدہما وخال کا خالہما وخالۃ کا خالتہما فإنک لا تعطینی بی۔ عبداللہ اگر حسن حسین کا مقابلہ کرتا ہے تو جا پہلے ان کے ابا جیسا ابا لے آ، ان کی اماں جیسی اماں لے آ، ان کے نانا جیسا نانا لے آ، ان کی نانی جیسی نانی لے آ، ان کے رشتہ داروں جیسا رشتہ دار لے کر آ۔ عبداللہ تو اپنی ساری زندگی صرف کر دے، میں عمر حکم دیتا ہوں فإنک لا تعطینی بی، اپنی ساری زندگی لگا دے تو ان کا مقابلہ نہیں کرے۔ پھر منی موز میں فرمایا عبداللہ تیرے ابا عمر کی تو پہچان کوئی نہیں ہے، ان کا ابا دیکھ شیر خدا علی جل۔ تیری اماں کی پہچان کوئی نہیں ہے، ان کی اماں دیکھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کی اماں دیکھ فاطمہ الزہرا ہے، ان کی نانی دیکھ خدیجہ الکبریٰ ہے، نانا دیکھ محمد مصطفیٰ۔ اب یہ بات، یہ سارا واقعہ جب چلتا چلتا شیر خدا علی المرتضیٰ کے پاس جا پہنچا، کسی نے آپ کو فرمایا کہ آج حضرت عمر نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے امام حسن و حسین کی شان بیان کی ہے۔ خلیفہ چارم جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ موج میں آئے اور آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا صحابہ یارے وفادارو، آج عمر نے میرے بیٹے حسنین کریمین کی شان بیان کی ہے، تو آج اس کے بدلے میں علی اللہ کا شعر بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جنتی لوگوں میں جنتیوں کا چراغ عمر ہوگا، جنتیوں کا چراغ عمر ہوگا۔ جب یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بات پھر چلتی چلتی جناب سیدنا فاروق اعظم کے پاس پہنچی، محب رسول، محب اہل بیت عمر، محب حسن عمر، محب حسین عمر، جب آپ کے پاس پھر یہ بات پہنچی، جناب سیدنا فاروق اعظم خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ نے فوراً اپنے شاہی قلم لیا، کاغذ لیا، چلتے چلتے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے دروازے پہ آئے اور عرض کرنے لگے علی آج میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایت سنی ہے، اگر ہو سکے تو میں عمر کی التجا ہے، میں عمر کی گزارش ہے، مجھے لکھ کر دے دو۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا ہاں عمر، میں نے واقعی اللہ کے رسول سے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جنتیوں لوگوں میں جنت میں جنتی لوگوں کا چراغ عمر ہے گا۔ فرمایا حضرت عمر نے کاغذ دیا، قلم دیا کہ مجھے لکھ کے دو۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے فاروق اعظم سے قلم لیا، کاغذ لیا، فكتب علي رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة في الجنة۔ صحابہ میں علی آج لکھ کے دیتا ہوں، لکھ کے میں علی سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عمر میں علی نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جنتی لوگوں میں جنتیوں کا چراغ عمر ہوگا۔ جناب فاروق اعظم وہ کاغذ کا ٹکڑا سنبھال کے آئے اور آ کے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹا آج عمر اپنی
ساری محنتوں کا نتیجہ لایا ہے. آج عمر اپنی ساری محنتوں کا سرمایہ لایا ہے, اپنی ساری محنتوں کا نتیجہ لا کے رکھا ہے. بیٹا یہ کاغذ لو اور قلم لو, جب یہ میری وفات ہو جائے, میرا انتقال ہو جائے, میں عمر کی وصیت ہے اس ٹکڑے کو میرے کفن میں رکھ